بالغ ہونا ضروری ہے جی، مال پر قبضہ ہونا ضروری ہے. گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. میں نے کمیٹی ڈالی ہے جی 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے. میری کمیٹی نکل آئی ہے اور میں نے چوتھی کمیٹی لے لی ہے. اگر وہ مال تجارت ہے تو ہے، اگر آپ نے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کرائے پر میں نے گھر دیا، زکوٰۃ ہے. میری دکانیں ہیں، اس پر کیسے زکوٰۃ دوں میں؟ امی جو ہے وہ نہ سال میں آف اینڈ آن رہتی ہیں، کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک دم سے ان کی حالت بگڑتی ہے اور نہیں پہچانتی اور عجیب بہکی باتیں کرتی ہیں. وہ امی کی زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کی شرائط میں کیا کریں گے جی آپ؟ زکوٰۃ کے لیے کیا کیا ہونی چاہیے جی؟ میں اس کو چلتا ہوں جی، آگے لے کے بات کو چلتا ہوں. بالغ ہونا ضروری ہے جی، مال پر قبضہ ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہونا بھی ضروری ہے. عاقل کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو. چلے جی. اور سال گزرنا بھی شرط ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. قرض نہ ہو، مقروض بھی نہیں ہونا چاہیے، حاجات اصلیہ سے زائد مال ہونا چاہیے، مال بھی ایسا جس کی نمو ہو جی. اچھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی. گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ چلو بہت اچھا، بہت شکریہ. یہ جو آپ قیمتی ملبوسات پہنتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے؟ چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. گھر میں آپ کی بیگم کے پاس سیٹ ہے وہ ڈائمنڈس کا، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہے؟ روبی پر، سفائر پر، جیڈ پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر وہ مال تجارت ہے تو ہے، اگر آپ نے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ابھی باتیں میری ذہن میں رکھیے گا. آرٹیفیشل جویلری پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ ہے؟ میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں، یا گھر کرائے پہ دیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ کرائے پر میں نے گھر دیا، زکوٰۃ ہے. میری دکانیں ہیں، اس پر کیسے زکوٰۃ دوں میں؟ اس کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دے دوں؟ انکم پر دے دوں؟ انکم میں نے ساری استعمال کر لی ہے. جب میں نے زکوٰۃ کو ایویلیویٹ کیا ہے سال کے آخر میں تو میری دکان کا کرایہ تھا 50. میری دکان کوئی نہیں بھائی، میں تو غریب سا آدمی ہوں، میری کچھ نہیں سمجھے گا، علامہ صاحب کی دکانیں ہیں. اگر میری 4 دکانیں ہیں، 5-4 لاکھ کرایہ آتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب مجھے زکوٰۃ کو ایویلیویٹ کرنا تھا اس وقت وہ سارا پیسہ میں نے کھا لیا. بچوں کی فیسیں، ایکسپینڈیچر، اوور ہیڈس دے دی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. پھر کیا کروں؟ کوئی زکوٰۃ مجھ پر پھر کچھ ہوگی نہیں. چلیں بہت شکریہ، آپ میری اصلاح کر رہے ہیں جی. اور کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اس کمیٹی کے بارے میں کیا آپ کوئی رائے دیں گے اپنی کمیٹی کے بارے میں؟ ایون صاحب آپ ہی بھی کوئی رائے دے دیجیے. میں نے کمیٹی ڈالی ہے جی 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے. میری کمیٹی نکل آئی ہے اور میں نے چوتھی کمیٹی لے لی ہے. کتنی لے لی ہے جی؟ 5ویں لے لی ہے. 10 کمیٹیاں تھیں. کتنی باقی رہ گئی ہیں جی؟ 5 باقی رہ گئی ہیں. میں کیا کروں؟ وہ ابھی کمیٹیاں دینی تو ہے نا، میں نے مقروض تو ہوں، میں اس کو ڈیڈکٹ کروں، مائنس کروں مائنس. چلیں بہت شکریہ. تو گویا آپ نے مجھے مشورہ دیا علامہ صاحب کہ جو کمیٹیاں باقی رہتی ہیں اس کو آپ کو ادائیگی کرنی ہے، اتنی رقم کو آپ منہا کریں گے. اور میں نے کمیٹی ڈالی ہے، ابھی میری کمیٹی کھلی نہیں، نکلی نہیں کمیٹی میری. 10 لاکھ کی کمیٹی ہے اور آخری کمیٹی یا سیکنڈ لاسٹ مجھے ملنی ہے اور میرا ان کے پاس کوئی 7 لاکھ جمع ہو چکا ہے. اس کا میں کیا کروں؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیے. میں نے آپ کے پاس کمیٹی ڈالی ہے، ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آخری کمیٹی ملے گی. آخری 8 کمیٹیاں دے چکا ہوں میں، 2 باقی رہ گئی ہیں جن میں سے ایک میری ہے لاسٹ، ایک سیکنڈ لاسٹ میں نے دینی ہے. ان کے پاس میرا 8 لاکھ جمع ہے. میں کیا کروں؟ اچھا توجہ سے بیٹھیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رزق حرام کا 1 درہم تمہارے پورے رزق کو برباد کر دیتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ 8 لاکھ وہاں جمع ہے. اب جب میں شریعت کی طرف جاتا ہوں، کسی مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، عالم دین سے، تو وہ کہتے ہیں فزیکل پوزیشن یہ کنڈیشن ہے، اونرشپ ہے، مالک بھی ہو، فزیکل پوزیشن بھی ہو، اور اس کے بعد حق تصرف بھی ہو، استعمال بھی کر سکتا ہو. پیسے میرے ہیں، اس کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ہیں میرے ہیں.
اے میرے، اب میں اس پر زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، دوں تو کیسے دوں اور کب دوں؟ جب وصول ہو جائیں پھر دے دوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب جب آپ کو پیسے مل جائیں تو تب زکوٰۃ دے دیں۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ وہ 8 لاکھ جب ملے اس وقت اس کی زکوٰۃ دے دوں یا 10 لاکھ جب کمیٹی پوری آ جائے؟ جتنے پیسے آئیں۔ اب اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا قرض ہے جس کا اگر 20% آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے تو 20% پر آپ پھر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ خمس کہتے ہیں، 5واں حصہ اگر آپ کو موصول ہو جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ ٹھیک آپ نے سوچا، ٹھیک آپ نے سمجھا، کمیٹی کے پیسے زکوٰۃ اگر آپ اس وقت بھی دے دیں، چونکہ کمیٹی تو ملنی ہے، وہ تو ملنی ہے، اگر خود زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں، نہیں ادا کرتے، ویٹ کرتے ہیں جب آئے گی پھر دوں گا، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ لائبلٹیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لائبلٹیز جو میں نے اس سال زکوٰۃ نکالنی ہے، اس مہینے میں نے شعبان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، تو میں اپنی لائبلٹیز جو ہے میری ذمہ داریاں ان کے بارے میں کیا کروں گا جی؟ کیا اس مہینے کا خرچہ نکال لوں؟ بجلی پانی گیس کے بل، بچوں کی فیس وغیرہ نکال لوں؟ میرے پاس افتخار صاحب نکال لوں پیسے؟ میں نے اس مہینے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جی میں صاحب بتائیے نا، کچھ آپ ہی بولیے۔ بجلی پانی گیس کا بل، بچوں کی فیس، کوئی گھر کا کرایہ، کہ راشن، جتنی لائبلٹیز ہیں میری، کیا ان کو مائنس کر کے پھر زکوٰۃ دوں یا؟ چلیے بہت شکریہ جی، آپ کی اس ذہانت کا آئی ووڈ لائک ٹو پے یور وزڈم۔ بہت ذہین لوگ ہیں آپ اور بڑی ڈیپتھ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ ایک سوال مجھے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا علامہ صاحب میری والدہ کی عمر 80 سال ہے اور میری والدہ جو ہیں وہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، لوگوں کو پہچانتی بھی نہیں ہیں اور مالدار بہت ہے، امی کے پاس سونا بہت ہے، ہم بیٹے بہت کماتے ہیں، سارے ویل آف ہیں، بھائی باہر بھی ہیں اور امی کا اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس اعتبار سے بھی بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن عمر 80 سال ہو گئی، سب بیٹے دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ امی جو ہے وہ نہ سال میں آف اینڈ آن رہتی ہیں، کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک دم سے ان کی حالت بگڑتی ہے اور نہیں پہچانتی اور عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ وہ امی کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کو ہم فقہ کی زبان میں عربی ماتو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماتو کہتے ہیں ہم اسے۔ اور اب بتائیے کیسے کیا کریں اس کا؟ اچھا جب وہ ٹھیک ہوں، ہاں ہاں، اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آف اینڈ آن کبھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی بالکل طبیعت بگڑ جاتی، بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، لوگوں کو نہیں پہچانتی، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہ گالیاں دیتی ہیں، مارتی ہیں، زد و کوب کرتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں، پھر ان کی زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرے گا، کوئی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ماتو کہتے ہیں جس کی عقل کم ہو جائے، عقل فاسد ہو جائے، اگر سال کے اندر ایسی کیفیت رہتی ہے کہ طبیعت ان کی بگڑتی سنورتی رہتی ہے، پھر تو آپ ضرور ان کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے سینسز میں نہیں ہیں، آؤٹ آف سینسز چلی گئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کسی کو ہم جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کسی کو ہم ارذل عمر تک پہنچا دیتے ہیں۔